سونا پیر آقا بے نظیر آقا داتا پیر دی تم جہان اندر سونا پیر آقا بے نظیر آقا بندے سارے زمانے میں فیض داتا علم فیض دیکھ میں جاگیر آقا نور آقا کمی والے دا پنج تنگی یا تصویر آقا میرے عشق بھی قادری ہوئی ہو ان سارے زمانے دا پیر آقا تیرا آقا تو ہے ابن علی تو ہے ابن علی پنج تنگی کبھی تو ہے ابن علی پنج تنگی کبھی تیرا ولی آج ہوتا ہے مقام حج میری تینو لکھا دے سارا حج میری تینو لکھا دے سارا تو ہے ابن علی پنج تنگی کبھی تیرا ولی آج ہوتا ہے مقام حج میری تینو لکھا دے سارا حج میری تینو لکھا دے سارا داتا حج میری تینو لکھا دے سارا حج میری تینو لکھا دے سارا میری تینو لکھا دے سارا حج میری تینو لکھا دے سارا حج میری تینو لکھا دے سارا حج میری تینو لکھا دے سارا یہ ساری دنیا چھڑ کے تیرے در پہ میرا آیا ہے ساری دنیا چھڑ کے تیرے در پہ میرا آیا ہے میں تو خالی ماری دنیا نے ٹھکرایا ہے داتا حج میری تینو لکھا دے سارا 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 تو ہے ابن علی پنج تنگی کبھی پنج تنگی کبھی تیرا ولی آج ہوتا ہے مقام حج میری تینو لکھا دے سارا 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 تو ہے ابن علی پنج تنگی کبھی پنج تنگی کبھی تو ہے ابن علی تو ہے ابن علی خطیب بے بدل حضرت علامہ پیر میاں نظام دین صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صوفی باصفا حضرت میاں نور الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مثال ثواب کے لیے آپ کے سالانہ 121واں مرتبہ 21واں یہ سالانہ عرس مبارک کی آج بحمدہ تعالی چوتھی نشست ہے، جس کی صدارت متولی دربار صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ میاں سرفراز احمد صاحب نظامی دامت برکاتہم العالیہ پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی چند ہی علامہ مولانا پروفیسر محمد علی طاہر صاحب فاضل بھیرا شریف بحمدہ تعالیٰ تشریف لا چکے ہیں، آپ کا ایمان افروز بیان ہوگا۔ حضرت محترم
بلا تاخیر دعوت تلاوت قرآن مجید کی دے رہا ہوں فخر القرآ نجم القرآ حضرت علامہ مولانا قاری جاوید اختر صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا کر اپنی خوبصورت آواز و انداز میں اللہ رب العالمین کی لاریب کتاب کی آیات بینات کی تلاوت سے اس بابرکت محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ذرا اپنی حاضری کا ثبوت دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، فیض دربار عالیہ حضرت میاں نظام الدین صاحب۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حضرت قبلہ میاں خدا بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت قبلہ میاں نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت میاں نور الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت میاں رولد فیملی کو عطا فرمایا. ان کی فیملی بحمدہ تعالی 2121ویں یہ سال ہے، یہ سالانہ عرصہ مبارک ہے. 2121 سال ہو چکے ہیں. 121 سال دربار اعلیٰ کی خدمت میں مصروف ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین قبلہ میاں رولد صاحب کی فیملی کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا آنا جانا مندر سے پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. 2 اشعار صرف قصیدہ بردہ شریف کے، اس کے بعد انشاءاللہ محترم محمد وحید بٹ صاحب اپنی حاضری پیش فرمائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ بلا تاخیر کتاب پیش کیا جائے گا. محبت کے ساتھ التفات پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله ہے پڑھیے مولاي صل وسلم دائما ابدا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرت مفتی آفتاب خان مصطفیٰ جناب محترم محمد وحید بٹ نوری صاحب تشریف لا کر آقا کی بارگاہ میں مدح ثنائی کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دربار عالیہ حضرت میاں خدا بخش صاحب آج میں اپنے حضور کی بارگاہ میں ایک دفعہ دل کھول کر کوشش پڑی گا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی واسط غیب تو کوئی نہیں ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا نبی واسط غیب تو کوئی نہیں لا ریب حضور دی ذات جنہیں انہیں ہور نہ ریب تو کوئی نہیں لا ریب حضور دی ذات جنہیں انہیں ہور نہ ریب تو کوئی نہیں ہونا نیب نخاک میں خود ورگا تجھا بلنا نیب تک کوئی نہیں تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختہ او میرے نبی وچ عیب تک کوئی نہیں تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختہ میرے نبی وچ عیب تک کوئی نہیں شروع ہون نہ دینی ہنجوان اس مینے تھمنا کوئی نہیں دسی درد نہ کسے بے درد نو بے درد نہ کمنا کوئی نہیں دسی درد نہ کسے بے درد نو بے درد نہ کمنا کوئی نہیں جنوں حاکم عشق دی جاگ لگی
او سونا نال تے جمنا ہی کوئی نہیں کسے ماں نے آمنہ تے وردا سونا نال تے جمنا ہی کوئی نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ نصیب ولد نصلو علیہ وآلہ صلو جمع عرش عظیم تمہیں صدقے جنہیں پاک نلین نو چمے جمع عرش عظیم تمہیں صدقے جنہیں پاک نلین نو چمے جدو رن بیٹھے کوسین ہوتے ادو نین نین نو چمے جدو رن بیٹھے کوسین ہوتے ادو نین نین نو چمے حاکم راز دی گلے ہر ایک نے صدا شاگے سگلے نو چمے جسے نبی نو چمدا جگ سارا اس نبی حسین نو چمے جس نبی نو چمدا جگ سارا اس نبی حسین نو چمے تو تسی پڑھو صلو علیہ وآلہ انشاءاللہ مجھے جو وقت دیا ہے میں کوشش کروں گا کہ 1-2 منٹوں سے پہلے اپنی حاضری پیش کروں ہاں جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دی جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دیئے ویکھو کنڈلا کے جے نونا تو تنویر نبی دی بن دیئے ویکھو کنڈلا کے جے نونا تو تنویر نبی دی بن دیئے علامہ صفی شرما ہے اللہ رب العالمین ہے اللہ سے اس کی مولا یہ عالمین کسی اور کے ساتھ بھی ہے میرے اللہ نے فرمایا ہاں ہے میرے محبوب کے ساتھ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اب یہ سنیے گا جتو تیگ خدا دی خلقت ہے اتو تیگ نبی دی رحمت ہے جتو تیگ خدا دی خلقت ہے اتو تیگ نبی دی رحمت ہے پھر ماپ کے دس ہاں تو کتنی جاگیر نبی دی بن دیئے پھر ماپ کے دس ہاں تو کتنی جاگیر نبی دی بن دیئے جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دیئے جتو تیگ خدا دی خلقت ہے اتو تیگ نبی دی رحمت ہے جتو تیگ خدا دی خلقت ہے اتو تیگ نبی دی رحمت ہے پھر ماپ کے دس ہاں تو کتنی جاگیر نبی دی بن دیئے پھر ماپ کے دس ہاں تو کتنی جاگیر نبی دی بن دیئے یہ شیئر سنیے گا ماں پاک ختیجہ باپ نبی پت حسن حسین تو شوہر علی ماں پاک ختیجہ باپ نبی پت حسن حسین تو شوہر علی جس زاورنا تطہیر نبی دی بن دیئے
جس زاویہ نال بھی بیخ لو تطہیر نبی دے بن دیئے. شہزاد بھائی کاشف بھائی سنیے گا. سن کول حسین منی دا اس کول صاف اشارے نے. سن کول حسین منی دا اس کول صاف اشارے نے. ذرا سوچ کے آپس وچ کتنی شبیر نبی دے بن دیئے. ذرا سوچ کے آپس وچ کتنی شبیر نبی دے بن دیئے. اور مکہ طیبہ کو لے کے کربل تئی کربل تو لے کے شام تئی. طیبہ کو لے کے کربل تئی کربل تو لے کے شام تئی. سارا سفر سیدہ زینب دا تشہیر نبی دے بن دیئے. سارا سفر سیدہ زینب دا تشہیر نبی دے بن دیئے. جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دے بن دیئے. یہ تھے جناب محترم محمد وحید بٹلوی صاحب جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک میں نذرانے کی طرف پیش فرما رہے تھے. حضرت محترم اب بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں. دنیا خطابت میں چمکتا دمکتا ہوا ستارہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد علی طاہر صاحب فاضل بھولا شریف محترم اعلیٰ جامعہ محمدیہ روشیہ خاص شریف تشریف لا کر اپنے موبائل حسن سے مستفید فرماتے ہیں. محبت کے ساتھ ان کی آمد کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت. توکلوا علیہ فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. لا ضد له ولا ند له ولا حد له ولا جواب له ولا والد. جلد جسد سيد عليك الله ولا جسيم رجيم نزيم الله ولا منازم له ولا منازع له ولا مقابل له ولا مساعد له ولا جسيم جسما 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 لا ولا قسيما قسما جسما قسما لا ولا فريد فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا. ونشهد ان لا اله الا الله وان ربوبيته وملوكيته وملكه 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 شمسه وقمره وارضه وسميعه وسماء وعده مرى ومبرى ومنزى ومولى ذو الجلال وعده من يشرك به ذاته صفاته وعباده والهدي ونعمه وكلامه متفردا متفكرا متنزلا متنصرا عليه عن دون وبعد. ونشهد ان سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافتنا وجميلنا وجملنا وشفيقنا ومشفقنا وكريمنا واكرمنا ورفيقنا وارفقنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا ورعاسنا وملجانا وموضعنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد صلى الله 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 نقل وقل وسيسر محمد صلى الله بيان قرآن فرقان عثمان ابن وان محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه روضة جدار قبر محمد صلى الله محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله العلي العظيم السميع العليم العظيم وجل
الكريم من الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم عليه لعنة والوبال بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تبارك وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتقوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبیب اللہ. جب بندہ حضور کی بارگاہ میں درود اور سلام عرض کرتا ہے دو ذاتوں کی طرف سے بندے کو انعام عطا کیا جاتا ہے. ایک انعام ذات خدا سے ملتا ہے اور ایک انعام ذات مصطفیٰ سے ملتا ہے. رب انعام کیا دیتا ہے؟ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور حضور انعام کیا دیتے ہیں؟ حضور اپنے امتی کے سلام کا جواب عطا کرتے ہیں. تو مجھے ایک جملے میں بات عرض کرنے دو. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام کرنے سے آقا کا جواب ملتا ہے. تو ایک دفعہ ذرا سارے حضرات مل کے پڑھ لیا السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحبہ صدار پیکر اخلاص و محبت عزت مآب حضرت صاحبزادہ میاں سرفراز اختر صاحب متولی دربار عالیہ جناب حضرت میاں رولتو علیہ رحمہ. آج آپ اور میں یہ جو سالانہ 121ویں عرس پاک میں حاضر ہیں حضرت میاں محمد خدا بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت میاں نظام دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت میاں نور الدین نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے سالانہ عرس پاک کی محفل میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت جن لوگوں پہ کرم کرتا ہے اللہ انہیں اپنے پیاروں کے ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے کریم نبی نے فرمایا عند ذکر صالحین تتنزل الرحمہ. جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. حضرات ذرا توجہ فرمائیے گا. اب اس محفل پاک کا آغاز علامہ جاوید اختر صاحب نے تلاوت قرآن سے کیا. برادر محمد وحید بٹ نوری صاحب نے حضور کی نعت پڑھی. قبلہ قاری اصغر صاحب نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا. اب کیا ہے اس محفل میں ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے، ذکر اولیاء اللہ بھی ہے. اب آئیے ذرا حضور کی حدیث پاک میرے نبی نے فرمایا جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. حالانکہ جہاں عام صالحین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے اللہ کے ولی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں اللہ کے ولی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے ابدال کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں ابدال کے مقام کی انتہا ہوتی ہے کتب کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں کتب کے مقام کی انتہا ہوتی ہے غوث کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں غوث کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر ائمہ ثلاثہ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں ائمہ ثلاثہ کے مقام کی انتہا ہوتی ہے امام الائمہ فی الحدیث والفقہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں ابو حنیفہ کے مقام کی انتہا ہوتی ہے خیر التابعین اویس قرنی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں اویس کے مقام کی انتہا ہوتی ہے عام صحابہ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں عام صحابہ کے
مقام کی انتہا ہوتی ہے، اصحاب بیت الرضوان کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں اصحاب بیت الرضوان کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، اصحاب احد کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں اصحاب احد کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، اصحاب بدر کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں اصحاب بدر کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، عشرہ مبشرہ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں عشرہ مبشرہ کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں ختمین مصطفیٰ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں ختمین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، مراد رسول حضرت عمر کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں عمر کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، نقشبند کے سلطان حضرت سیدنا صدیق اکبر کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں ابو بکر کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، نبشوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں نبشوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں تمام رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، آمینہ کے لال کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب ذرا پوچھو فرماؤ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، جہاں غوث اعظم کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں دادا حجویری کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں مجدد الفیضانی کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں حضرت میاں خدا بخش مرحوم کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں پہ عالم بامل میاں نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں سوریہ باشفا حضرت میاں نور الدین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور حضور کے غلاموں جہاں رسول اللہ کے غلاموں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو جہاں غلاموں کے آقا کی نعت پڑھی جاتی ہے، وہاں کتنا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا۔ تو آج آپ اور میں ہم خوش نصیب ہیں، ہم ان ولیوں کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اور ہم جن کے صدقے میں حضرت میاں محمد خدا بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ مقام ملا ہے، آج خوش نصیبی ہے، آج ان کے عرس ہے، آج اسی ذات کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ آپ یاد رکھنا، یہ اللہ کے ولیوں کے جو مزارات ہیں نا، ان پہ حاضری یہ 14ویں یا 15ویں صدی کے حضور کے غلاموں کا شیوا نہیں ہے۔ میرے لجپال نبی نے آپ فرمایا، ذرا فرمان مصطفیٰ سنیے گا، اور فرمان حدیث کیا ہوتی ہے۔ یا محبت والے بیٹھے ہو، میں یہ کبھی نہیں دیکھتا کہ 10,000 کا مجمع ہے، یہ چند بندے ہیں، ارے خدا کی عزت کی قسم ایک بھی ذوق والا ہو، کسی ایک کے سینے میں بھی رسول اللہ کی محبت کا سمندر میں گزر ہو تو ایک بھی کافی ہوا کرتا ہے۔ اور آپ تو ماشاءاللہ اتنے غلامان مصطفیٰ بیٹھے ہیں، ذرا توجہ کرنا۔ میں پہلے عرض کروں، حدیث سنانے سے پہلے حدیث ہوتی کیا ہے؟ ایک قاری جب بولتا ہے تو قاری کی زبان سے قاری بولے، عالم کی زبان سے عالم بولے، پیر کی زبان سے پیر بولے، مرید کی زبان سے مرید بولے، تابی کی زبان سے تابی بولے، صحابی کی زبان سے صحابی بولے، نبی کی زبان سے نبی بولے، رسول کی زبان سے رسول بولے، اور میرے مصطفیٰ کی زبان وہ زبان ہے، اس زبان سے کبھی خدا بولے کبھی مصطفیٰ بولے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ اس زبان سے جب خدا بولے تو قرآن بنتا ہے، جب مصطفیٰ بولے تو حدیث بنتی ہے۔ اب آؤ بے حدیث سنو، میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة۔ میرے نبی نے فرمایا، میں نے شروع میں تمہیں منع کیا تھا قبروں پہ نہ جایا کرو، لیکن اب میں نبیوں کا امام تمہیں کیا حکم دیتا ہوں، فزوروها، قبروں پہ جایا کرو، فإنها تذكر الآخرة، یہ قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ آگے نبی کا فرمان ہے۔ اب آئیے میں آپ کو نبی کے صحابہ کی بارگاہ میں بھی لے کے چلوں، صرف ایک صحابی کا ذکر کروں گا۔ ارے آؤ، وہ نبی کی قبر پہ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ذرا توجہ کرنا۔ ارے کون ہے یہ عاشقوں کا امام، میرے نبی کا بلال؟ ارے کون بلال کے نام سے واقف نہیں ہے؟ ارے یہ وہ بلال ہے جب مکہ فتح ہوا، ارے یہ وہ بلال مسلمان نہیں ہوئے تھے،
کوئی بندہ بلال کو قدموں میں نہیں بٹھاتا تھا، لیکن جب بلال نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، کعبۃ اللہ فتح مکہ ہوا، میرے نبی نے فرمایا میرے بلال ذرا کعبے پہ چڑھ جا اور اذان پڑھ۔ حضرت بلال جب کعبے پہ چڑھے، بڑے بڑے سردار زمین پہ ہیں اور یہ حبش کا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھا، دل میں خیال آیا، رسول اللہ نے فرمایا جدھر اذان پڑھتا تھا نبی کے فرمان کے مطابق میں منہ اسی کعبے کی طرف کرتا تھا۔ میں نے بدر میں اذان پڑھی، منہ کعبے کی طرف کیا، میں نے مدینے میں اذان پڑھی تو منہ کعبے کی طرف کیا، میں اذان جدھر دیتا تھا میرا منہ کعبے کی طرف ہوتا تھا۔ آج نبی نے اسی کعبے پہ چڑھا دیا ہے، آج بلال منہ کدھر کرے؟ عشق کہتا ہے بلال ساری زندگی کعبے کی طرف منہ کرتے تھے، آج کعبے کی طرف منہ کرتے۔ اب حضرت بلال نے میرے نبی کے چہرے کی طرف اپنی آنکھیں حضور کے چہرے پہ جمائیں، اور اگلا محبت کو جملہ بولوں گا، سبحان اللہ بولیے گا۔ ادھر نبی نے فرمایا میرے بلال اذان پڑھ، ادھر میرے نبی نے کعبے کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ ارے قربان جائے عشق بلال پہ، جدھر طواف میں آمنہ کا لال گھوم رہا ہے، ادھر اذان میں نبی کا بلال بھی گھوم رہا ہے۔ ادھر طواف مکمل ہوا، ادھر بلال کی اذان مکمل ہوئی۔ وہ میرے نبی کا جب وصال ہوا نا، کسی نے جا کے بلال کو بتایا، وہ بلال آقا کا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت بلال گلیوں میں جاتے ہیں، جو جوان ملتا ہے اسے کہتے ہیں اس گلی میں کہیں میرے آقا کو تو نہیں دیکھا جاتے ہوئے، جو بوڑھا ملا جو بچہ ملا۔ حضرت بلال ہر ایک سے نبی کا پتہ کرتے ہیں۔ تاجدار صداقت کا دور گزرا، حضرت عمر کا دور آتا ہے، بلال کہتے ہیں عمر ایک سوالی بن کے آج بلال تیرے گھر پہ آیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا بلال کیا سوال ہے؟ کہا میں رسول اللہ کا مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں، شام جانا ہے۔ انہوں نے کہا بلال ہم تمہیں دیکھتے ہیں نبی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں جب میں مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا حضور میرے ساتھ ہوتے تھے، آج وہ چہرہ جب مدینے کی گلیوں میں نظر نہیں آتا، بلال برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر سے اجازت لے کے شام چلے گئے۔ 6 ماہ حضرت بلال نے شام میں قیام کیا۔ ایک روز سوتے ہیں، آنکھ لگتی ہے، لجپال نبی کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ آقا فرماتے بلال مجھے بھول گئے جب مجھے ملے مدینے نہیں آنی۔ آج ہم تڑپتے ہیں نبی کے دیدار کے لیے، تڑپتے ہیں مدینے کی حاضری کے لیے، لیکن وہ کیسا بلال ہے؟ مصطفیٰ فرماتے مجھے بھول گئے جو ملنے نہیں مدینے آتے۔ حضرت بلال اٹھے، گھر والوں کو کہا میرا انتظار کرو، بلال صبح مدینے جا رہا ہے۔ ادھر حضرت بلال تیاری کرتے ہیں مدینے آتے۔ اب ذرا سننا، مدینے میں سب سے پہلے میرا بلال نہ حضرت عمر کے گھر گئے، نہ حضرت مسجد نبوی میں آئے، حضور کے مصلی پہ آئے، کہتے آقا مجھے بلایا، مصلی خالی ہے، نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ ادھر مصلی خالی، کبھی منبر پہ، اب دیکھا نہ نبی منبر پہ نہ نبی مصلی پہ۔ اب بلال نے کیا کیا؟ اے حضرت میاں خدا بخش رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پہ آنے والوں، حضرت بلال سیدھے رسول اللہ کی قبر پہ، بلال میرے نبی کی قبر پہ گئے اور کیا کرے؟ حضرت بلال کبھی یہ رخسار نبی کی قبر پہ، کبھی اپنے لب نبی کی قبر پہ، کبھی لبوں سے چوم رہے ہیں، کبھی رخساروں سے چوم رہے ہیں، اور لوگوں کو پتا چلا کہ نبی کا بلال نبی کے مزار پہ آیا ہوا ہے۔ مسجد نبی بھر جاتی ہے۔ حضرت عمر ہاتھ باندھ کے امیر المومنین کھڑے ہیں، علی کھڑے ہیں، کہتے بلال وہ اذان تو سناؤ جو لجپال کے سامنے سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال کہتے ہیں اذان سناتا تھا، اشارہ کرتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ چہرہ نظر نہیں آئے گا تو بلال اذان کیسے مکمل کرے گا؟ مدینے والے منتیں کر رہے ہیں، میرا بلال کسی کو اذان نہیں سناتا۔ اتنے میں صحابہ نے دروازہ کھٹکایا، مولا علی کا، علی ذرا حسن و حسین کو ڈبار لو۔ حسن آتے ہیں، حسین آتے ہیں، کہتے چچا
وہ اذان تو سناؤ جو ہمارے نام جان کے سامنے سنایا کرتے تھے. آپ فرماتے کوئی اور کہتا میں بات نہ مانتا. آج نبی کے شہزادوں نے کہا ہے بلال اذان سنائے گا. ادھر میرے بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. مدینے میں قرآن برپا ہو جاتا ہے, مدینے کے لوگ دوڑ کے آتے ہیں, مسجد نبوی بھر جاتی ہے. لیکن جب میرا بلال پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ انگلی کا اشارہ کیا, نبی نظر نہ آئے. بلال نے چیخ ماری, میرا بلال زمین پہ گر گیا. ادھر حضرت عمر کی آہ نکلی, ادھر مولا علی کی آہ نکلی, ادھر صحابہ لیٹے پڑے ہیں. حضرت بلال پکار پکار کے کہتے ہیں میں کہتا نا کہ مجھے اذان کا نہ کہنا, وہ چہرہ نظر نہیں آتا. بلال اذان کیسے دے گا؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے قبروں پہ حاضری دینا. یہ صرف 15ویں صدی کے رسول اللہ کے غلاموں کی سنت نہیں, یہ نبی کے بلال کی سنت. اب ایک بات اور میں بتاؤں, یہ تو صحابہ کی بات بتائی ہے. ایک بندہ ہے نام اس کا ہے ابن منقدر. میں پہلے بتاؤں ذرا ان کے استاد کون ہے. ان کے ایک استاد کا نام امام مالک ہے, ان کے ایک استاد کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے, ان کے ایک شاگرد ان کے شاگرد کا نام امام مالک ہے, ایک شاگرد کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے, اور ان کے ایک شاگرد کا نام حضرت سیدنا امام جعفر صادق ہے. اور ان کے استادوں میں کون ہے؟ ایک نام عبداللہ ابن عباس کا آتا ہے, ایک نام حضرت جابر کا آتا ہے, ایک نام عبداللہ بن زبیر کا آتا ہے. ان کے ایک استاد کا نام ابو ہریرہ ہے, اور ان کی ایک معلمہ کا نام حضرت عائشہ صدیقہ. نقشبندیوں کا دربار ہے, صدیقوں کے تاجدار, نقشبندیوں کا امام میرے نبی کا یار غار حضرت صدیق اکبر. ارے جن کی بیٹی کو عزادت ہے, زندگی میرے نبی نے انہی کے گھر میں گزاری, اور آج بھی میرا نبی انہی کے گھر میں لیٹا ہوا ہے. اب اتنے عظیم استادوں کا شاگرد, اتنے عظیم استادوں کا شاگرد اور اتنے عظیم شاگردوں کا استاد محمد ابن منقدر کیا کرتے ہیں مسجد نبوی میں؟ میرے نبی کے حدیث پڑھاتے ہیں, ذرا توجہ کرنا, حدیث پڑھاتے ہیں مسجد نبوی میں, اور جب شاگردوں کو حدیث پڑھا لیتے ہیں اگلا کام کیا کرتے ہیں؟ محمد ابن منقدر رسول اللہ کی قبر پہ آتے ہیں, اپنے لبوں سے حضور کی قبر کو چومتے ہیں. شاگرد کہتے ہیں اے ابن منقدر جب پڑھا لیتے ہو سبق نبی کی قبر پہ آتے ہو, ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت محمد ابن منقدر کہتے ہیں لوگوں مجھے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے اس ٹائم تو قبر نبی ہے, میں رسول اللہ کی قبر سے مدد مانگتا ہوں, اللہ میری مشکلوں کو حل فرما دیتا. تو اس سے پتہ چلا نبیوں کی قبریں یہ انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے. ولیوں کے مزارات میں بندہ آتا ہے, ولی نگاہ کرتا ہے, بندے کی بگڑے بن جاتی ہے. آپ نے ایک نام سنا ہے حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ. صرف ایک جملہ میں آپ کو نظر کروں. امام شافعی وہ ہے روم کے بادشاہ. ایک دفعہ 70 عیسائی علماء میں تھے جو مناظرہ کر کے ہو مسلمانوں سے. اب 70 عیسائی علماء مناظرہ کرنے آئے. خلیفہ منصور کا دور تھا, انہوں نے کہا ہم نے ہارون الرشید کا دور تھا, انہوں نے کہا مناظرہ کرنا ہے. انہوں نے کہا کتنے؟ انہوں نے کہا 70. کہا تمہارے مقابلے کے لیے محمد بن ادریس شافعی کافی ہے, وہ تم سے مناظرہ کر لے گا. اب کہا بادشاہ نے اے امام شافعی 70 عیسائیوں سے مناظرہ کرنا ہے, ذرا توجہ کرنا. امام شافعی نے کہا ابھی مناظرہ کرتے ہیں, چلو دریا کے کنارے چلتے ہیں, بات بڑی توجہ والی ہے. دریا کے کنارے آگے امام شافعی ہے, پیچھے بادشاہ ہے, پیچھے وہ عیسائی علماء, اس کے پیچھے علماء ہے, اولیاء ہیں, اس کے پیچھے مسلمان ہیں. اب دریا کے کنارے جب امام شافعی پہنچے اپنا مسلح بغل سے نکالا, دریا کے اوپر پانی پہ چلنے لگ جاتے ہیں. جب عین دریا میں پہنچے مسلح بچھایا, فرمایا عیسائیوں وہاں کنارے پہ مناظرہ نہیں, دریا کے درمیان میں مناظرہ کرنا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت.
پاکستان اولیاء کا ہے فیضان، چودھری صاحبزادہ چودھری سرفراز احمد، صاحبزادہ چودھری شہزاد نسیم۔ تو آقا کریم کے غلاموں، جب امام شافعی نے عین دریا کے درمیان میں مصلی بجایا فرمایا مناظرہ کرنا ہے، یا آکے مناظرہ کرو، وہ 70 عیسائی علماء کہتے ہیں شافعی دریا سے باہر آ جاؤ، ہمیں اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دو، ہمیں اپنے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا دو۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ وہ تو 70 مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا شکر ہے وہ ہمارے ملک میں نہیں آیا، ورنہ سارا ملک ہی مسلمان ہو جاتا۔ کہ محمد عربی کے غلاموں وہ امام شافعی وہ اتنے بڑے مقام والا، ذرا سننا، آپ فرماتے لوگوں جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے، میرا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ آتا ہوں، 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، اللہ میری مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ تو میرے نبی کے غلاموں، یہ اللہ کے ولیوں کے مزارات ہیں، یہ مزارات مرکز تجلیات ہیں۔ یہاں بندہ آتا ہے، آپ کو پتہ ہے بندہ دعا مانگتا رہے، دعا بندے کی اثر نہ کرے، ان اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بندہ آ جائے، ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے، رب کرم فرما دیا کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے حضرت، یہ میں قرآن سے عرض کروں اپنے بات نہیں، حضرت زکریا علیہ السلام ساری زندگی اللہ کا نبی ہے، دعا مانگتے رہے اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے، لیکن رب کی طرف سے بیٹا نہیں ملا۔ حضرت مریم جو نبیہ نہیں، عورت نبی نہیں ہو سکتی، نبی سے مرد ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں آپ کے مزار پہ، آپ کی بارگاہ میں، حضرت مریم کی بارگاہ میں آتے ہیں، وہاں پہ دوستا بے موسم پھل پڑے ہیں، دل میں خیال آیا حضرت مریم کا بڑا مقام ہے، جو اللہ ان کی بارگاہ میں موسم پھل اللہ بھیج سکتا ہے، وہ اللہ ان کے وسیلے سے مانگو تو بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اللہ سے کہتے ہیں مولا مجھے بیٹا دے دے، اس جگہ کا واسطہ پیش کیا، ابھی وہاں پہ ہاتھ رکھنے کی دیر ہے، آواز آتی ہے مبارک ہو ہم نے تمہیں یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرما دیا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں، یہ ایسے مزارات ہوتے ہیں، ولی کی نگاہ ہو جائے۔ اور آج یقیناً اگر میاں خدا بخش، میاں نظام دی، میاں نور دی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہم میں موجود نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جس الدین محمد کرم شاہ لدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا ولی جب زندہ ہوتا ہے 10 میں سے ایک حصے توجہ مریدوں کی جانب موتا کے دین کی جانب ہوتی ہے، اور 9 حصے توجہ اپنے اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور وہی اللہ کا ولی جب قبر میں چلا جاتا ہے اس کی ایک حصے توجہ رب کی طرف ہوتی ہے، اور 9 حصے توجہ اپنے موتا کے دین کی جانب ہوتی ہے۔ تو یقیناً آج ان کی توجہ ہمارے شامل حال ہے۔ حضرات پچھلے سال بھی میں نے شان ولایت کے حوالے سے عرض کیا تھا، میں جو آج بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرات اللہ کے ولیوں کی ایک ہوتا ہے ان کی شان، وہ میں نے عرض کی، اللہ کے ولیوں کے پیغام ہوتے ہیں، 2 پیغام، 2 سبق ہمیں اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے ملتے ہیں، یاد رکھنا۔ ایک سبق خوف خدا کا ملتا ہے، اور ایک سبق محبت مصطفیٰ کا ملتا ہے۔ یہ جو سبق ہے، میں ٹنکے کی چوٹ پہ یہ بات عرض کروں، محبت والے بیٹھے ہیں، میاں صاحب تشریف فرما ہیں، حضرات گرامی قدر، یہ میاں خدا بخش علیہ رحمہ کا فیضان ہے۔ 121 سال کے بعد بھی آج ہماری زبان پہ ان کا نام ہے، ان کی اولاد کا نام ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو بھی زندگی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے وہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، اللہ اس کا ذکر مٹنے نہیں دیتا، اللہ 121 سال کے بعد بھی ان کا ذکر جاری ہو ساری رکھتا۔ تو حضرات ساری زندگی انہوں نے محبت رسول کا درس دیا ہے۔ بندہ نماز پکا نمازی ہو، دنیا سے جائے بندے کا سینہ حضور کی محبت سے خالی ہو، ایک نماز بھی کام نہیں آتی۔ سینے میں بندے ساری زندگی ایک روزہ نہ چھوڑے،
نہ روزہ قضا کرے، نہ زکوٰۃ قضا کرے، نہ حج قضا کرے، نہ نماز قضا کرے، لیکن سینہ حضور کی محبت سے خالی ہوگا، نمازوں کا اعتبار کوئی نہیں، روزوں کا اعتبار کوئی نہیں، زکوٰۃ اور حج کا اعتبار کوئی نہیں۔ اعمال اللہ تب قبول کرتا ہے جب بندے کا سینہ حضور کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرے آقا وہ ہے صرف ہمارے محبوب نہیں، وہ اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو نبوت کا تاج عطا کیا، لیکن رسول کتنے بنائے؟ 313 نبی ہے کم و بیش 1,24,000، رسول کتنے؟ 313، اور حبیب اللہ نے فقط ایک بنایا، حبیب صرف ایک بنایا ہے۔ اب آؤ ایک بات بتاؤ، حضور اللہ کا نام کیا ہے؟ ذاتی اللہ۔ رب کا ذاتی نام کیا؟ بڑی محبت کا مطلب کی بارگاہ میں عرض کر گیا، رب کا ذاتی نام ہے اللہ، اور میرے نبی کا ذاتی نام جو رب نے دیا وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نقطہ میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، رب کا جب نام لیتے ہو اللہ تو کیا ایک لب دوسرے کو چومتا ہے؟ نہیں چومتا نا، ذرا لو نا اللہ، ایک لب دوسرے کو چومتا نہیں ہے، بوسہ لیتا نہیں ہے، چومتا نہیں ہے، اور اللہ نے جو یار کو نام دیا ذرا وہ نام لینا محمد، تو ایک لب دوسرے کو چوم رہا ہے۔ اللہ کا نبی سے پیار دے دیکھو، رب نے اپنے نام کا بوسہ بھی اپنے یار کے نام کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، اور پھر محبت اللہ کے یار سے اتنی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت حفص سے لے کر حضرت آمینہ تک، یہ جس کے پاس نور محمد ہی آیا، اللہ نے کسی کافر کی پیشانی میں نور نہیں رکھا، اللہ نے جسے بھی دیا ایمان والے کو دیا، کہ جس کے پاس آتا گیا اسے چمکاتا گیا، اور 12 ربیع الاول کو ہمیں چمکانے کے لیے آ گیا۔ اب میں بتاؤں یہ کون کون ہیں جن کو میرے نبی نے چمکایا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتے حضرت عبداللہ تک آنا ہے، ذرا توجہ کرنا۔ آدم علیہ السلام، آدم کے بڑے شیش کے بڑے آدو، آنوش کے بڑے کینان کے بڑے ملہی کے بڑے یارو کے بڑے خمق کے بڑے متو شاہی کے بڑے لامک کے بڑے نور کے بڑے سام کے عشر عابر کے بڑے فائل کے بڑے رو کے بڑے سروئی کے بڑے ناخور کے بڑے طارق کے بڑے ابراہیم کے بڑے اسماعیل کے بڑے کدار کے بڑے علام کے بڑے روز کے بڑے روز کے بڑے سنی کے بڑے زارے کے بڑے ناس کے بڑے مقصد ہم کے بڑے کنار کے بڑے عیسیٰ کے نشان کے عیسیٰ کے بڑے رودا کے بڑے ہیلن کے بڑے یکرن یوزبا کے بڑے سنبر کے بڑے اسماعیل کے السلام کے بڑے تیان کے بڑے عبید کے بڑے ابکر کے بڑے آفی کے بڑے ماں کے بڑے ناش کے بڑے جاہم کے بڑے تابع دلاف کے بڑے انداز کے بڑے حصہ کے بڑے ناچ اوام کے بڑے ابئی کے بڑے قوال کے بڑے سال باسال کے بڑے روز کے بڑے سلامان کے بڑے حمیسہ اردو کے بڑے دنان کے بڑے ماد کے بڑے نظار کے بڑے مزر کے بڑے لیاس کے بڑے مدرکہ کے بڑے حسیمہ کے بڑے کنانا کے بڑے نظر کے بڑے مالک کے بڑے فار کے بڑے غالب کے لوئی کے بڑے کاب کے بڑے مرہ کے بڑے کلاب کے بڑے قصی کے بڑے ناف عبد کے بڑے ہاشم کے بڑے عبدالمطلب کے بڑے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ میرے نبی نے اس لیے فرمایا لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، تو میرا نبی دنیا میں جس کے پاس نور آیا اسے چمکاتا گیا۔ 12 ربیع الاول کو ہمیں چمکانے کے لیے آگے۔ لیکن ایک جملہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے والوں، اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا دم بھرنے والوں، پہلے نبی آتے جاتے، ایک نبی کچھ کام ادھورا چھوڑتا دوسرا نبی پورا کرتا، جب باری میرے اور آپ کے آقا کی آتی ہے، رب کائنات نے ختم نبوت کا تاج میرے نبی کے سر پہ سجایا۔ اب قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوا نبی کا کام تو قیامت تک جاری رہنا ہے۔ اللہ نے 2 گروہ میرے نبی کے نائب بنائے ہیں، ایک علماء کا گروہ بنایا ہے، ایک اولیاء کا گروہ بنایا ہے۔ علماء کا کام ہے لوگوں کا تعلیم سنوارنا، اولیاء کا کام ہے لوگوں کا دل سنوارنا۔ لوگوں کا دل سنوارنے والا کام یہ اولیاء کرتے ہیں۔ یہ نگاہ ڈالے تقدیر بدل لیتے ہیں، ہاتھ اٹھائے بندے کی تقدیر بدل لیتے ہیں۔ اور کسی کو شک ہو
میں آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے چلنا چاہتا ہوں. میرے نبی کے زندگی کے آخری ایام میرے نبی نے بلایا حضرت عمر کو, بلایا اپنے علی کو. نبی نے فرمایا عمر علی جانا میرے اویس کرانی کے پاس. میاں صاحب نے حکم دیا, بڑی توجہ سے بات کو سنیے, جانا میرے اویس کرانی کے پاس اور جا کر کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا مانگو. یہ اویس کون ہے؟ دنیا میں کیا ہوتا تھا, صحابی تابعی ہیں, صحابی نہ بن سکے, ماں کی خدمت کرتے تھے, نبی کی بارگاہ میں نہ آ سکے, لیکن اویس کرنی وہ ہے. دنیا والے میرے اویس کو پتھر مارتے تھے, پاگل سمجھ کے, دیوانہ سمجھ کے. آج کوئی مجھے پتھر مارے گا میں اٹھا کے ماروں گا, کوئی ایک مارے گا میں دو ماروں گا, کوئی ایک گالی دیتا ہے ہم دو دیتے ہیں, لیکن اویس کو پتھر لگتا ہے, پتھر زمین پہ گرتا ہے. میرا اویس اس پتھر کو اٹھا کے چومنے لگ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں پاگل ہے, بندے کو پتھر لگتا ہے درد ہوتا ہے, تجھے پتھر لگتا ہے اسی پتھر کو چومتا ہے. اویس کا جواب سنو, انہیں تمہیں کیا پتا, اگر میرا رب مجھے درد دے کے راضی ہے تو میں درد سہ کے راضی. مقام کا دنیا میں پتہ نہیں. جب اویس کرنی کی روح نکلی, دفنانے کی باری آئی, سفر میں تھے تو دو کہتے ہیں ہم نے سوچا کفن کہاں سے آئے گا, کہتے ہیں غیب سے کچھ بندے آئے, ہاتھوں میں کفن ہے, اویس کو انہوں نے پہنایا, ہم نے اویس کو قبر میں دفنایا, دفنا کے ہم نے 2 قدم اٹھائے, جب مڑ کے دیکھا تو اویس کی قبر کا نشان مٹ چکا تھا. آج بھی دنیا میں 7 جگہ اویس کرنی کی قبریں ہیں, لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے دنیا والے کو حقیقی اویس کہاں دفن ہے. ذرا توجہ کرنا. اور کل قیامت کا دن ہوگا جب اویس کرنی کو پل صراط سے عبور کر کے جنت میں بھیجا جائے گا. حضرت شیخ عبدالحق مدد دہلوی لکھتے ہیں اللہ ان کی شکل کے 7 فرشتے پیدا کرے گا, وہاں بھی پتہ نہ چلے گا اویس جنت میں کب چلا گیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, علماء اہل سنت. تو میرے نبی نے فرمایا اے عمر علی جانا میرے اویس سے کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا مانگو. اب میں ایک سوال کرتا ہوں, نبی سے بڑی کسی کی دعا ہے؟ میں دعا مانگوں گا نا, مجھے امید ہے اللہ قبول کرے گا. میاں سرفراز صاحب دعا مانگے, امید اللہ قبول کرے گا. ان کے خاندان کے افراد دعا مانگے, امید اللہ قبول کرے گا. حافظ علی صاحب دعا مانگے, اصغر صاحب دعا مانگے, امید ہے. بلکہ میں آگے چلوں گا, صحابی مانگے امید ہے, نبی مانگے امید ہے, رسول مانگے امید ہے, اللہ قبول کرے گا. میرے آقا جو ہے مانگتے نہیں ہے, چہرہ اٹھاتے ہیں, اللہ قبلہ بدل دیتا ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, آج نماز میں چہرہ اوپر نہیں اٹھا سکتا. نماز میں اللہ نے منع کیا, اوپر چہرہ اٹھاؤ گے تو میں تمہیں آنکھوں سے اندھا کر دوں گا. نہ کوئی شیخ الحدیث چہرہ اٹھا سکتا ہے, نہ شیخ التفسیر اٹھا سکتا ہے, نہ کوئی مفسر قرآن اٹھا سکتا ہے, نہ کوئی نماز میں صحابی اٹھا سکتا ہے, نہ حتیٰ کہ صدیق اکبر بھی نماز میں چہرہ نہیں اٹھا سکتے. ارے پوری امت میں کوئی بندہ چہرہ اٹھائے تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں اندھا کر دوں گا. ارے قربان کا چہرہ مصطفیٰ پہ ہم اٹھائے, اللہ کہتے ہیں اندھا کر دوں گا. یار اٹھائے, اللہ قبلہ بدل دیتا ہے. ارے کیوں نہ ہو, بنایا بھی آپ ہے, رد و ہاں کہہ کے چہرے کی قسمیں بھی آپ کھاتا ہے. تاجدار گولڑا نے اس لیے کہا تھا, وہ تاجدار گولڑا جب مرزا قادیانی نے کہا تھا نا میرا مقابلہ کرو, کہا کیسے مقابلہ کرنا؟ اس نے کہا تفسیر تم بھی لکھو میں بھی لکھتا ہوں. پھر میں ایسے نہیں ہوگا, جس کی اچھی ہوگی وہ سچا ہوگا. تاجدار گولڑا نے کہا یہ کیا ہو گیا کہ تو بھی قرآن کی تفسیر لکھے میں بھی لکھتا ہوں؟ فرمایا نہیں, کاغذ پہ قلم تو بھی رکھ, کاغذ پہ قلم میں بھی رکھتا ہوں. تو کہتا ہے میں نبی ہوں, میں نبی نہیں, میں تو نبی کے غلاموں کا غلام میر شاہ. اور چیلنج کرتے ہیں جب کاغذ پہ قلم تو رکھے گا تو بھی قلم کو کہے لکھ, اور میں بھی قلم کو کہتا ہوں لکھ. جس کا
کا قلم لکھے گا وہ سچا ہوگا۔ مرزا قادیانی نے کہا یہ منظور نہیں۔ آپ نے فرمایا آؤ بادشاہی مسجد کے مینار سے چھلانگ لگاتے ہیں، جس کی ٹانگ بچ گئی وہ سچا ہوگا۔ اس نے کہا یہ بھی منظور نہیں، مرید نے کہا حضور اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تھا۔ آپ نے کہا تمہیں کیا پتا، میں اپنی مرضی سے دعویٰ نہیں کر رہا تھا، آقا فرماتے جاتے تھے میں جا کہتا جاتا تھا۔ تو تاجدار مولا اس شعر کی بات کرتے ہیں، دس سے صورت را بے صورت دا، توبہ را کہ این حقیقت دا، پر کم نہیں بے صورت دا، کوئی گرنیاں موتی بہتریاں اس صورت میں جانا کا، جانا کے جانے جہانا کا، سچ بات میرا بدی جانا کا، یہ شان دو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما آسن کا، ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، استاد رکھی کتے جان لی۔ تو کہا حضور کا چہرہ اٹھا، اللہ نے قبلہ بدل لیا۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے، میں بات بالکل ختم کروں، اللہ فرماتا ہے لا تجلو دعا رسول بینکم کا دعائے بعدکم بعدا، میرے رسول کی دعا کو اپنی دعا کی طرح نہ سمجھ لینا۔ تو نبی آپ دعا کر سکتے تھے، لیکن کیوں عمر کو کہا، علی کو کہا کہ میرے ویس سے جا کے کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا کرے۔ نبی امت کو پیغام دینا چاہتے ہیں، جب آپ دعائیں مانگتے رہو تمہاری دعا اثر نہ کرے، کسی اللہ والوں کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اللہ والا تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ تمہاری تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آنے کا مقصد ہوتا ہے، ہم ان کی بارگاہ میں آئیں، اللہ کے ولی کا ہاتھ اٹھے، وہ زندہ ہو پھر بھی ہمارے لیے دعا کرتا ہے، وہ قبر میں بھی چلا جائے پھر بھی ہمارے لیے دعا کرتا ہے، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار لا دار، مرتے تو سارے بندے ہیں، کوئی جاتے ہیں قبر میں ان کے جسموں کو مٹی کھا جاتی ہے، لیکن نبی صدیق شہید صالحین جب وہ قبر میں جاتے ہیں ان کی روح بھی زندہ ہوتی ہے، اور اللہ زمین پہ حرام کرتا ہے، زمین ان کے جسموں کو کھاتی، زمین ان کے جسموں کو کھاتی۔ یہ آخری جملہ صرف بول کے میں بات ختم کروں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، حضور نے فرمایا جمعے کے دن میرے اوپر خصوصی طور پہ درود بھیجا کرو، خصوصی طور پہ اصل علیہ الصلوۃ یوم الجمعہ بینہ یوم مشہود تشہد الملائکہ، حضور نے فرمایا اس دن ملائکہ پیش ہوتے ہیں، خاص طور پہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا زندگی میں یا وصال کے بعد بھی؟ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل وصال الانبیاء فنبی شیئا انہیں زمین پہ حرام ہے وہ نبیوں کا جسم کھا ہی نہیں سکتی۔ اب ایک بات بتا، یہ بڑی توجہ کا نقطہ، زمین پہ حرام ہے کہ زمین نبیوں کا جسم کھا سکتی نہیں۔ حلال حرام کس میں ہوتا ہے؟ جس میں عقل پوری ہو۔ ایک بچہ نہ بچہ وہ مرفوع قلم ہوتا ہے، اس پہ نہ نماز فرض، نہ روزہ فرض، نہ زکات فرض، نہ حج فرض، بچہ ہے نا چھوٹا، جب تک بالغ نہ ہو جائے مرفوع قلم ہے، کیونکہ اس میں عقل ہے ناقص۔ بڑی توجہ کا نقطہ سنیے گا، پاگل بندہ اس پہ بھی شریعت لاگو نہیں، کیونکہ اس میں عقل ناقص ہے۔ توجہ ہے نا، ایک پاگل ہے، ایک بچہ، ایک سویا ہوا بندہ، سویا ہوا بندہ بھی مرفوع قلم ہے، سونے کی حالت میں جو کہے کوئی مواخذہ نہیں، کیونکہ سوئے ہوئے بندے کی عقل کامل نہیں ہوتی، تو جس میں عقل ناقص ہو اس پہ حلال حرام لاگو نہیں ہوتا۔ اور زمین تو ہے ہی عقل سے خالی، وہ غیر زمین عقول میں سے ہے، تو اب زمین پہ کیسے اللہ نے حرام کر دیا ہے؟ کہاں زمین میں عقل نہیں ہوتی، زمین میں علم نہیں ہوتا، یہ اللہ کے نبی کے جسم کا پروٹوکول ہوتا ہے، زمین کے جس ٹکڑے پہ لگ جاتا ہے اللہ اسے علم بھی عطا کر دیتا ہے، اللہ اسے عقل بھی عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا نبیوں کے جسموں کا پروٹوکول ہے، اور نبیوں کے جو سچے غلام اولیاء اللہ بن جاتے ہیں، اللہ زمین کو یہ عقل عطا کر دیتا ہے، علم عطا کر دیتا ہے کہ نہ تمہیں نبیوں کے جسموں کو کھانا ہے، نہ ان نبیوں کے غلام ولیوں کے جسموں کو کھانا ہے۔ ولی دنیا میں بھی دعا کرے تقدیر بدلتی ہے، ولی قبر میں بھی جا کے دعا کرے تقدیر بدل دیتی ہے۔ اے میرے نبی کے غلاموں، آج ہم سارے اس لیے حاضر ہوئے
کہ آج حضرت میاں خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اور باقی اولیاء کرام جو یہاں پہ مدفون ہیں، آج ہم ان سے دعائیں لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی قسمت سنوارے. اور میں صاحبزادہ میاں سرفراز اختر صاحب آپ کے خاندان کے تمام افراد کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ہر سال اتنی محبتوں سے اس ذکر کی محفل کو سجاتے ہیں. دنیا میں جو انسان اللہ اور اس کے رسول اور نیک بندوں کے ذکر میں زندگی گزارتا ہے وہی لمحات انسان کے قبر اور آخرت میں انسان کے کام آتے ہیں. اللہ اس مقام کو تعصب قیامت آباد رکھے، شاد رکھے. اسی طرح یہاں سے ذکر خدا، ذکر رسول اور ذکر اولیاء کی آواز بلند ہوتی رہے. تخت سکندری پہ وہ تھوکتے بھی نہیں، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے بھی نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. اور آج آپ کو پتا ہے آج جہاں حضرت میاں خدا بخش علیہ رحمہ، میاں نظام دین، میاں نور الدین علیہ رحمہ ان کا عرس ہے، وہاں آج ایک عاشق رسول غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی عرس ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل سے عرض کروں گا. صرف ایک جملہ میرے ذہن میں آیا میں عرض کروں. غازی علم الدین رحمت اللہ آج 31 اکتوبر کے دن جب غازی علم الدین کو پھانسی کے پھندے کے قریب لے جایا گیا، وہ جلاد کہتا ہے اے علم الدین بڑے بڑے پہلوانوں کو میں نے پھانسیاں دی ہیں لیکن چیخیں نکل جاتی ہیں اور وہ چیخیں مار کے جاتے ہیں، تو مسکرا کے جا رہا ہے. فرمایا وہ جرم کر کے جاتے ہیں، میں عشق رسول کا خیرات لے کے سینے میں جا رہا. اتنا کہا اگر اگلا جملہ سننا بات ختم کروں گا. آپ نے سامنے نظر ڈالی، آگ کو یوں بند کی تھی، سامنے نظر ڈالی تو جلاد سے کہو جلاد جلدی کرو پھانسی کا بندہ میری گردن میں ڈالو. جلاد نے کہا علم الدین کیا جلدی ہے، پھانسی کا بندہ ڈلوا رہے ہو؟ آپ نے بولا تو اپنے ہاتھوں میں پھانسی کا بندہ لے کے کھڑا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں میرے مدنی آقا اپنے ہاتھوں میں پھولوں کا ہار نہیں پڑے. میں نہ عشق بھی تو، میں نہ یار بھی تو، میں نہ جسم بھی تو، میں نہ روح بھی تو، میں نہ قلب بھی تو، جب جان بھی تو، میں نہ قبلہ کا باپ مسجد منبر کا حرم، میں نہ مسجد قرآن بھی تو، میں نہ دھرم بھی تو، میں نہ بھرم بھی تو، میری شرم بھی تو، میں نہ آن بھی تو، عرشاں دا مہمان بھی تو، امتیاں دا غمخار بھی تو، نبیاں دا سلطان بھی تو، میں نہ حج نمازاں فرض فرضے صوم صلاۃ اذان بھی تو، میں نہ ذکر بھی تو، میں نہ فکر بھی تو، میں نہ ذوق بھی تو، میں نہ وجدان بھی تو. یہ یار فرید قبول کرے سرور بھی تو، سلطان بھی تو، نہ تو تم تر کے تر آگر ہاں لا شیخ لا امکان بھی تو. آقا میں مکتی کل مکا دے ماں، میں نہ دین بھی تو ایمان بھی تو. لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت بلا کو سلام. اللہ اللہ ہم جو بچپن کی پڑھ، اللہ اللہ ہم جو بچپن کی پڑھ اس خدا صورت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع نظم ہدایت پیلا کو سلام آسیو رب کی رحمت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع نظم ہدایت پیلا کو سلام. جو
Allah hu, Allah hu, Allah hu, Allah hu, Allah hu, Allah hu, Allah ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى قافي الورى مصباح الظلم جميل شجم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله آثمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأولين والآخرين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آدبنا حقیقتاً آل تمام صحابہ پاک صحابیات طبع تابعین کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما جنگ بدر جنگ حنین جنگ خندق جنگ تبوک جنگ فتح جنگ میدان کربلا دی تمام شہداء دی بارگاہ میں پیش کرنے قبول جمیع انبیاء شہداء صالحین نقشبندیہ سوابیہ کشتیہ قادریہ وغیرہ نظامیہ تمام ثلاثہ کے بزرگان دین دی اور سواب پیش کرنے قبول و منظور فرما یا اللہ کریم اس ختم پاک ثواب اس ساری محفل پاک ثواب سلانہ عرص پاک ثواب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور قبلہ میاں خدا بخش صاحب میاں نظام دین صاحب میاں نور دین صاحب رحمت اللہ تعالی دی بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما یا اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرما مولا کریم ان کی مقدارات پر اپنا
خصوصی اپنی رحمتاں برکتاں نزول فرما۔ میاں روڈو صاحب بڑے مائی صاحبہ انہوں نے والدین جن روحن صاحب پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ ان کے تمام صاحبزادگان میاں نواب حسین، میاں فضل حسین، میاں حاجی عنایت، میاں ارشد نسیم صاحب روحن صاحب پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ میاں نواب حسین دے بیٹیاں چو، میاں فضل حسین دے بیٹیاں چو، میاں عنایت صاحب دے بیٹیاں چو جو وصال فرماویں سب دی بارگاہ وچ پیش کردیاں قبول فرما۔ مولا کریم انہاں دی اولاد وچوں، انہاں دے خاندان وچوں جتنے بھی بچیاں بچے مرد خواتین وصال کریں مولا سب دی روحاں ثواب پیش کردیاں قبول فرما۔ تمام دی بخشش فرما، تمام دی مغفرت فرما، تمام دی صغائر کبائر گناہاں معاف فرما۔ صاحبزادہ میاں سجاد اختر نظامی رحمت اللہ علیہ جلوہ فرما ثواب پیش کردیاں قبول و منظور فرما۔ میاں روڈو صاحب دے خاندان وچوں جتنے بھی عزیز و قارب خاندان وچوں نانکیاں دادکیاں سوریاں پیٹیاں دوستو احباب جو تعلق رکھن والے جو اس دنیا فانی تو چلے گئے سب کی بارگاہ میں پیش کردیاں قبول فرما۔ مولا کریم تمام مرحومین دی بخشش فرما، تمام مرحومین دی مغفرت فرما، تمام دی صغائر کبائر گناہوں معاف فرما۔ اس عرص پاک دی آئی تیسری نسخے سے ایدی برکت دینال مولا پوری مشکلہ آسان فرما، شر شیطان شر ظالمہ تو محفوظ فرما، شر نفس شر دنیا تو محفوظ فرما، غرض دروازے کو ہٹا کے اپنے سونے پیارے دروازے کی طرف فرما۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی اصلاح فرما، آپس میں اتفاق و اتحاد کی توفیق نصیب فرما، عالم اسلام کا بوجھ بالا فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ میاں نواب حسین کی بیٹی انگلینڈ کے اندر بیمار نے مولا انہیں شفا نصیب فرما، مولا کریم انہیں صحت تندرستی عطا فرما، انہیں سکون نصیب فرما۔ اے مولا کریم جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ بھائی سہیل صاحب انہوں نے بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، صحت تندرستی عطا فرما۔ مولا کریم اس محفل پاک دے جتنے حاضر ہیں تمام دین دلی نیک حاجات کو پورا فرما، سب دین نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب نصیب فرما۔ پنج گانا نماز بجماعت تکبیر اللہ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جڑے حضرات دور دراز تو ماہ تیری رضا واسطے آئیں سب دا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہی تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، مریض گناہ ہیں شفا مانگتے ہیں۔ یا الہی تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر قضا مانگتے ہیں۔ نہیں مانگتے ہم اکیلے ہی تجھ سے، شہنشاہ ولی انبیاء مانگتے ہیں۔ یا الہی تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، مدینے سے تھوڑی سی جگہ مانگتے ہیں۔ خلق رہندے ہوئے دنیا دے ٹھکرائے ہوئے مولائے ہیں در پہ تیرے ہاتھ پہ۔ مولا کریم مولا کریم ایسا ڈرا ساتھ بے اولاد و اولاد ہیں بے روزگاران بے روزگار محفوظ فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے جو بھی حاضرین اس محفل پاک میں عرص پاک میں حاضر ہوئے مولا سب کا آنا مقبول و منظور فرما۔ جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں ہیں ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ بنا۔ یا رب العالمین بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما، جو رزق کی تنگی میں مبتلا ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ مولا دعا مانگتے ہیں آج جتنے بندے اس عرص پاک کی محفل میں حاضر ہوئے مولا مجھ سمیت کسی کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اپنے محبوب کا دیدار عطا نہ فرما دینا۔ ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین آمین۔